پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ابھی پاس ہو رہی ہے، کیونکہ میرا خیال پروسیس چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے۔ ہمارے دوست جو ادھر بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، شاید انہوں نے بہت بڑا تیر مارا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین فیصلہ کیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے اور جو اس سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ کو زبردستی چھین کر اس ناجائز حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس کے پاس نہ مارل اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے، نہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ ایک غیر منتخب پارلیمنٹ جس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا، جس کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، وہ کیسے اس قسم کی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے۔ مجھے ایک پوائنٹ بتائے، ایک نقطہ بتائے، ایک نقطہ جس میں عوام کی بھلائی ہو، ایک ایسا شک بتائے جو عوام کی ریلیف کے لیے ہو۔ یہ سارے جو ہے نا ماشاءاللہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو جو ہے نا لائف ٹائم امیونٹی ملی، باقی لوگوں کو جو ہے نا ایک مطلب اس کو کلین چٹ مل گیا۔ کیا یہ عوام کے لیے ہے؟ یہ اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، یہ ایلیٹ کے لیے کرتی ہے، یہ خاص خواص کے لیے کرتی ہے کہ یہ غریب عوام کے لیے کرتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جناب اسپیکر کہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے، اور پیپل پارٹی کا جو تحفہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا، جو کہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا 1973 کا آئین، آج اس کے نواسے نے اس آئین کا جنازہ نکال دیا۔ آج اس کا نواسا کس منہ سے جمہوریت کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ ملک میں ڈیموکریسی اور قانون اور آئین کی بات کرے گا؟ کس منہ سے وہ آئین اور ملک میں عوام کے حقوق کی بات کرے گا؟ اس کا نانا ذوالفقار علی بھٹو نے 2/3 میجارٹی اس کے پاس تھی۔ میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجارٹی تھی، ایک چھوٹا سا اپوزیشن، اس کے باوجود اس نے تمام اپوزیشن کو ساتھ ملایا، کنسنسس ڈیولپ کی، اور ایک یونانیمس، اور خاص کر تمام جتنے بھی مختلف مکتب فکر کے لوگ تھے، ان کو مختلف سیاسی نقطہ نظر کے لوگ تھے، سب کو ملا کے اس قوم کو سب سے بڑا تحفہ دیا 1973 کا آئین۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کیا کیا؟ آپ کی پارٹی نے تو ملک کے 1973 کے آئین کی روح کا قتل کیا ہے۔ آپ کے پارٹی، آپ نے اپنے نانا کی جو ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن دی، آج اس کنٹریبیوشن کو خاک پہ ملایا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو آج زندہ ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ اس کا میں احترام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا۔ میں بینظیر بھٹو شہید، جو اس نے اتنی قربانی دی جمہوریت کے لیے، آج اس آئین کے ذریعے جمہوریت کو دفن کیا گیا، آج جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا۔ پیپل پارٹی آخر کس منہ سے عوام کے پاس جائے گی؟ ابھی تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عوام کی پارٹی نہیں ہے، یہ خواص کی پارٹی ہے، یہ عوام کی پارٹی نہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں۔ ان کے فیصلے دفتروں میں اور بنگلوں میں اور ایسی ایئر کنڈیشن کاروں میں ہوں گے۔ پیپل پارٹی اپنی اصلیت کھو چکی ہے، پیپل پارٹی نہیں رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم انشاءاللہ اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ ان کو سندھ میں جو تھوڑا بہت ان کی لاج تھی اور تھوڑی چند سیٹیں جیتی تھی، انشاءاللہ میں سندھ عوام سے امید رکھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو آئندہ ووٹ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ پیپل پارٹی نے اپنی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ سندھ کی عوام انشاءاللہ پیپل پارٹی کو آئندہ بھرپور طریقے سے مسترد کرے گی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں، اور اس کی مجھے افسوس اس بات پہ
کہ اس میں ایک دوسری شخصیت خان عبد الولی خان کا بھی بہت بڑا کردار تھا. خان عبد الولی خان نے 1973 آئین میں بڑا کردار ادا کیا. آج اس کا نواسا بھی ماشاءاللہ اس کو دفن کرنے میں برابر کا شریک رہا. پوتا اس کا پوتا جو ہے نا ایمل ولی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خان عبد الولی خان نے آپ کے لیے ایک تحفہ دیا تھا، ایک کنٹریبیوشن تھی، اس کی جدوجہد کو آپ نے کس طرح جو ہے نا سبوتاش کیا. اور آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا تحفہ، اتنے بڑا جس میں اتنا بڑا کام ہوا تھا، آپ کی آج کے ووٹ نے اس کو ختم کر دیا. جناب اسپیکر، 18 امینڈمنٹ پاس ہوا. اس اسمبلی میں 18 امینڈمنٹ کے اوپر 6 گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی، لیکن اس کی جو کمیٹی تھی وہ بائی میجارٹی نہیں تھی، بلکہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے، اور وہ کنسنسس سے آئین کی جو امینڈمنٹ ہوئی تھی وہ ہوئی. یعنی اس میں یہ فیصلہ نہیں ہے کہ وہ بائی ووٹ یا بائی میجارٹی جو ہے اس کا فیصلہ ہوا. 18 امینڈمنٹ جو ہے نا وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھی، اور اس کے اوپر پوری ہیرو ڈیبیٹ ہوئی، کمیٹی میں ڈیبیٹ ہوئی، ڈسکشن ہوئی. کیا آئین کی امینڈمنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا آپ سیٹرڈے کو اور پھر سنڈے کو بھی اجلاس بلائیں، جلدی میں کرے، لوگوں کو امیونٹی دیں، عوام کے لیے کوئی سوچ نہ ہو، اور آپ یہ سوچے کہ میں نے جو اپنے آئین کی امینڈمنٹ کی، جو 1973 کا آئین کا جو جنازہ نکالا، وہ بھی آپ نے سیٹرڈے اور سنڈے اور چھٹی کے دن کروایا. اس لیے اور ساتھ مسلم لیگ نون میاں صاحب ماشاءاللہ انہوں نے میرا خیال 3-4 سال پہلے بہت بڑی کمپین چلائی، اور اس کمپین میں کہا کہ ووٹ کو عزت دو. میں رانا صاحب بیٹے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ووٹ کو عزت ہے؟ اس طرح یہ ووٹ کو عزت دیتے، یہ جس طرح الیکشن کمیشن نے جو خواتین کی سیٹیں جو ہے نا ریوڑیوں کی طرح بانٹے، یہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو شرم حیا ہوتی ہے کہ یہ کوئی نمائندے ہیں ادھر؟ یہ کس طرح جو اس طرح ادھر ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، قانون سازی پاس کر رہے ہیں. تمہیں تو عوام نے منتخب نہیں، تمہیں مسترد کیا تھا. تم مسترد شدہ لوگ اور تم ادھر بیٹھے اور قانون سازی کر رہے ہو. اپنی بیویاں اور اپنے بچے بھی تمہیں نمائندے نہیں مانتے. اپنی ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ضمیر کو دیکھ آپ کی ضمیر کدھر گیا ہے؟ مجھے افسوس ہے آج اس اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی امینڈمنٹ کرے. اور میاں صاحب کدھر گیا آپ کا ووٹ کو عزت دو؟ آپ کے ووٹ کی عزت میں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح ہماری مینوئز کی چادر اور چادی والی پامال کی گئی، خواتین اور بچوں کو اٹھایا گیا، اربوں روپے تقسیم کی گئی، اور اس طرح ایک جھوٹی طریقے سے جو ہے نا یہاں امینڈمنٹ لا کے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا، عدلیہ کی جو تھوڑا بہت انصاف کا توقع تھا وہ ختم کیا گیا. میاں صاحب میں اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ آپ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اور شاید آپ خود اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اعلان کریں گے کہ میں اس سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا. آپ کی گد بڑھ جاتی، آپ کی عزت بڑھ جاتی. یہ حکومت کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل میں آپ پہ تاریخ کا آپ کا کردار ہوتا ہے. اگر میاں صاحب اعلان کرتے کہ میں ووٹ کو عزت دینے کے لیے سڑکوں پہ نکلا تھا، مجھے ووٹ نہیں ملا، میری بیٹی کو ووٹ نہیں ملا، میرے بھائی کو ووٹ نہیں ملا، عوام کا مسترد، تو ہم عوام کے مینڈیٹ کو مانتے ہیں، ہم اسمبلی میں نہیں بیٹھتے، تو کیا میاں نواز شریف کی عزت اور توقیر میں اضافہ نہ ہوتا؟ آج میاں صاحب کس لحاظ سے تم حکومت کر رہے ہو؟ کس حیثیت سے حکومت کر رہے ہو؟ کس حیثیت سے اس حکومت پہ بیٹھے ہو؟ مطلب یہ جو سارا بیانیہ تھا یہ جھوٹ تھا، یہ فریب تھا، یہ فراڈ تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے خلاف جس نے عدلیہ کی کمر توڑ دی ہے، مجھے بتائیں اگر کسی کو اس وقت عدلیہ کو جس طرح مفلوج کیا گیا کہ اگر اس کی ججز کی ٹرانسفر ہوگی اور اس کی ججز چنے ایک جگہ دوسری کون انصاف دے گا؟ عدلیہ کے اوپر جس طرح ٹیک کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کون انصاف دے گا؟ کیونکہ اس کو اگر یہ احساس ہوگا کہ اسلام آباد کے ججز سندھ میں جائیں گے یا سندھ کی ججز بلوچستان میں جائیں گے تو کون انصاف دے گا؟ آپ نے عدلیہ کو مفلوج کیا، انصاف کے نظام کو مفلوج کیا. دوسرے بھی میں دیکھیں اسپیکر صاحب اس طرح نہیں ہے. میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی بینچ کا
جو چیف جسٹس ہے وہ کون منتخب کرے گا؟ وزیر اعظم منتخب کرے گا، اور وزیر اعظم منتخب کرے گا تو کیا وہ عوام کو انصاف دے گا؟ کیا وہ اپوزیشن کو انصاف دے گا؟ کیا اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی ایگزیکٹو بھی اس قسم کی عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے؟ یہ تو بہت شرم کی بات ہے، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، یہ تو بالکل سمجھنے سے قاصر ہے۔ پوری دنیا کیا سوچے گی کہ کس قسم کی عدلیہ ہے؟ اور پھر وہ جج صاحب جو بیٹھے گا، جو سپریم کورٹ، جو آئینی بینچ کا چیئرمین ہوگا، جو چیف جسٹس ہوگا، اس سے کیا انصاف کی توقع ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے انصاف کی ضرورت ہوگی تو میں کدھر جاؤں گا؟ یہ تو جنگل کا قانون بن گیا، یہ تو جنگل کا قانون بن گیا۔ مجھے بتاؤ کدھر جائیں گے ہم؟ ہمارے انصاف کے لیے کون سا راستہ رہ گیا؟ میرے خیال میں ہمارے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم اب انٹرنیشنل جو عدالت ہے ادھر جائیں گے۔ شکریہ۔ بس اب پوائنٹ آف آرڈر پہ اتنا ہی ہے۔ اب نور عالم صاحب بولنا چاہ رہے ہیں اور دوسرے جی وائنڈ اپ کریں۔ اسد قیصر صاحب آپ اتنے سینئر، اتنی بڑی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں جی کہ جی پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ANP، یہ انہوں نے اس تینوں پارٹیوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ انہوں نے عوام کو عوام کے خلاف جو ہے نا اس قسم کے قانون کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، یہ عوام کے پاس نہیں جا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دیکھیں گے بلاول بھٹو صاحب آپ اتنے تقریریں کرتے تھے، لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے، بڑی ہم سمجھتے تھے کہ شاید آپ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، آپ نے تو جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ شکریہ۔ آپ کس منہ؟ شکریہ شکریہ۔ اور ممبران بھی بولنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی موقع دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اسد قیصر صاحب کا مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جی دیکھیے، میں اس لیے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور اس موقع پہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ حکومت ہر لحاظ سے جو کچھ کر رہی ہے انشاءاللہ ان کا احتساب عوام کریں گے۔ جہاں جہاں سے یہ ناجائز طور پر یہ حکومت پہ بیٹھے ہیں اور یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے، تو انشاءاللہ تعالی عوام سے ہم امید رکھیں گے۔ محمود جگزی صاحب ہمارے الائنس کے مشر ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف ہم بھرپور رائے عمل دیں گے۔ ہم نے پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا ہے، اور وہ بھی ہم مشورہ سے ایک ڈیٹ طے کریں گے کہ اس طرح ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس موقع پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں صورتحال ہے، ہم نے 12 تاریخ کی امن کا ایک جرگہ بھی بلایا ہے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پالیسیاں ہیں، جو ہماری فارن پالیسی ہے، ہماری فارن پالیسی بھی اس اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پراپر اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ صحیح معنوں میں عوامی پالیسی سامنے آ جائے۔